Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فیئته۔ معزز سامعین کرام اور غیور نوجوان ساتھیوں، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے تمام ائمہ نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلق مت کرو اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ عالم سے مراد وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کا علم دیا ہو، قرآن کریم کا علم دیا ہو، حدیث کا علم دیا ہو، فقہ کا علم دیا ہو، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات یقین سے معلوم ہے کہ فلاں کام گناہ کا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس غلطی کے اندر مبتلا ہے، تو ہمارا اور آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ جب اتنا بڑا عالم یہ کام کر رہا ہے تو لاؤ ہم بھی یہ کام کر لیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو اس عالم کی اس غلطی سے بچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اور آپ اس غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس حدیث کے پہلے جملے میں ان لوگوں کی اصلاح فرما دی ہے جن لوگوں کو جب کسی گناہ سے روکا جاتا ہے اور منع کیا جاتا ہے کہ فلاں کام مت کرو، یہ کام جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو وہ لوگ بات ماننے اور سننے کے بجائے فوراً مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم بھی تو یہ کام کرتے ہیں اور فلاں عالم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر ہی اس استدلال کی جڑ کاٹ دی ہے اور فرمایا کہ تمہیں اس عالم کی غلطی کی پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ صرف تمہیں اس کی اچھائی کی پیروی کرنی ہے۔ اگر وہ گناہ کا کام کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو تمہارے دل میں یہ جرأت پیدا نہ ہو کہ جب وہ عالم یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں۔ ذرا سوچو، اگر وہ عالم جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو کیا ہم اور آپ بھی اس کے پیچھے جہنم کے راستے پر جائیں گے؟ اگر وہ آگ میں کود رہا ہے تو کیا ہم اور آپ بھی اس کے ساتھ آگ میں کود جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کریں گے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم غلطی کے کام میں اس عالم کی اتباع کریں؟ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ وہ عالم جو سچا اور صحیح معنی میں عالم ہو، اس کا فتویٰ تو معتبر ہے، اس کا زبان سے بتایا ہوا مسئلہ معتبر ہے، اس کا عمل معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ پوچھئے کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ عالم یہی جواب دے گا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بتائے ہوئے مسئلے کی اتباع کرے، اس کے عمل کی اتباع نہ کرے۔
لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں کام جب اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں تو لاؤ ہم بھی یہ کام کر لیں، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ آگ میں کود رہے ہیں تو لاؤ ہم بھی آگ میں کود جائے۔ جیسے یہ طرز استدلال غلط ہے، اسی طرح وہ طرز استدلال بھی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو، اس کی لغزش کی اتباع مت کرو۔ بعض لوگ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم کو کسی غلطی میں یا کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو فوراً اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور اس سے بدگمان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر تمام علماء کرام کی توہین شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل کے علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے عالم ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کے دوسرے جملے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرما دی ہے کہ اگر کوئی عالم گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، جو گوشت پوشت تمہارے پاس ہے وہی گوشت اس کے بھی پاس ہے۔ وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے۔ جو جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہی جذبات اس کے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ نفس تمہارے بھی پاس ہے، اس کے بھی پاس ہے، شیطان تمہارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، اس کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ نہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، نہ وہ پیغمبر ہے، نہ وہ فرشتہ ہے، بلکہ وہ بھی اسی دنیا کا باشندہ ہے، اور جن حالات سے ہم اور آپ گزرتے ہیں ان حالات سے وہ بھی گزرتا ہے۔ لہٰذا یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ جب وہ گناہوں سے معصوم ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب وہ انسان ہے تو بشری تقاضے سے کبھی اس سے غلطی بھی ہوگی، کبھی وہ گناہ بھی کرے گا۔ لہٰذا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے فوراً اس عالم سے برگشتہ ہو جانا اور اس کی طرف سے بدگمان ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم صحیح موجود ہے، اور اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ فلاں شخص آپ کے دین کا حامل ہے، اس کے ذریعے ہمیں علم دین معلوم ہوتا ہے، یہ بیچارہ اس گناہ کے اندر اور اس مصیبت کے اندر پھنس گیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے اس مصیبت سے نکال دیجئے۔ اس دعا کے کرنے سے ہمارا اور آپ کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کہ دعا کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ثواب ہوگا، اور اگر ہماری اور آپ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی تو ہم اور آپ ایک عالم کی اصلاح کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر اس کے نتیجے میں وہ عالم جتنے بھی نیک کام کرے گا، وہ عالم اپنی زندگی میں جتنے بھی اچھے کام کرے گا، وہ سب ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ لہٰذا بلا وجہ دوستوں سے یہ کہہ کر کسی عالم کو بدنام کرنا کہ فلاں بڑے عالم بنتے پھرتے ہیں، فلاں بڑے مولوی بنتے پھرتے ہیں، وہ یہ حرکت کرتے ہیں، وہ یہاں جاتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کو خود چاہیے کہ وہ بعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہے تو بھی وہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی وجہ سے وہ قابل احترام بن گیا ہے۔ جیسے کہ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر والدین کافر اور مشرک بھی ہو تو کفر اور شرک میں ان کی بات مت مانو، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ بذات خود قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے۔ تمہارے لیے ان کی اہانت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک عالم بے عمل بھی ہو تو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دے، لیکن اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علماء سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ میرا یہ معمول ہے کہ اگر میرے پاس کوئی عالم آتا تھا، اب میرے پاس کوئی عالم آتا ہے اور مجھے پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ عالم فلاں غلطی کے اندر مبتلا ہے اور فلاں غلط کام کرتا
آتا ہے تو بھی میں اس کے باوجود اس کے علم کی وجہ سے اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ پروپیگنڈا کرنا اور علماء کو بدنام کرتے پھرنا کہ ارے آج کل کے مولوی سب ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے علماء کا تو یہ حال ہے، یہ بھی موجودہ دور کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو یہ طرز عمل ہے ہی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مولوی اور علماء کو بدنام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جب علماء سے ان کا رشتہ توڑ دیں گے تو یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے، ہم جس طرح چاہیں گے ان کو گمراہ کرتے پھریں گے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب گلہ باندھ سے بکریوں کا رشتہ توڑ دیا جائے تو پھر بھیڑیے کے لیے آزادی ہو گئی، وہ جس طرح چاہے بکریوں کو پھاڑ کھائے۔ لہٰذا جو لوگ بے دین ہیں ان کا تو کام ہی ہے کہ علماء کو بدنام کیا جائے، لیکن جو دیندار ہیں ان کا بھی یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، وہ بھی ہر وقت علماء کی توہین اور ان کی بے وقعتی کرتے پھرتے ہیں کہ آج کل کے علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، آج کل کے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی مجلسیں ان باتوں سے بھری ہوتی ہیں، حالانکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیا جائے تو اب ہمیں اور آپ کو شریعت کے احکام کون بتائے گا، اب ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں کون سکھائے گا؟ اب تو شیطان ہی ہے جو ہمیں اور آپ کو مسئلے مسائل بتائے گا، ہمیں اور آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پھر ہم اس کے پیچھے چلیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا علماء اگر بے عمل نظر آئیں پھر بھی ان کی اس طرح توہین نہ کریں بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، علماء کے علاوہ کوئی انبیاء کا وارث نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ علماء کی توہین نہ کرے، علماء کے بارے میں برا بھلا مت کہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہمیں اور آپ تک جو دین پہنچانے والا ہے وہ علماء ہی ہیں، علماء کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہم کو دین کی باتیں بتائے گا، جو ہم کو کلمہ پڑھنا سکھائے گا، جو ہمیں شریعت کے احکام بتائے گا، وہ علماء ہی ہیں۔ علماء کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں بتائے۔ اگر علماء سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے گا تو پھر ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں کون بتائے گا، ہمیں اور آپ کو شریعت پر چلنا کون سکھائے گا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ تم کہاں میرے پاس آ گئے ہو، تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے ہو، میرا تو حال اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس ہدیے تحفے لے جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، یہ تو بہت اچھا پیشہ ہے، میں خواہ راتوں میں جاگ کر ڈاکے ڈالتا ہوں، پکڑے جانے اور جیل میں جانے کا خطرہ الگ رہتا ہے، مشقت اور تکلیف الگ اٹھانی پڑتی ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں پیر بن کر بیٹھ جاؤں، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے پاس ہدیے تحفے لائیں گے، میرا ہاتھ چومیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اور ایک خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا، لمبی تسبیح لے لی، لمبا کرتا پہن لیا، پیروں جیسا حلیہ بنا لیا اور ذکر اور تسبیح شروع کر دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہے اور بہت بڑا پیر معلوم ہوتا ہے، اب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مریدوں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی۔ کوئی ہدیہ لا رہا ہے، کوئی تحفے لا رہا ہے، خوب نذرانے آ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ ہر مرید کو مخصوص ذکر بتا دیا کہ تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں ذکر کرو۔ اب ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ان مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات بہت بلند فرمائے اور کشف و کرامات کا ان کو اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ ایک روز مریدین نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس مرتبے پر پہنچا دیا اور ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا، ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا شیخ کس مرتبے کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کر کے کشف کے ذریعے اپنے شیخ کا مرتبہ معلوم کرنا چاہا، لیکن جب مراقبہ کیا تو شیخ کا کہیں درجہ نظر نہیں آیا۔ آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شیخ اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں لگ سکتی۔ آخر کار شیخ کے پاس جا کر انہوں نے اس کا ذکر کیا
کہ حضرت ہم نے آپ کا مقام تلاش کرنا چاہا مگر آپ تو اتنے اونچے مقام پر جا چکے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس وقت شیخ نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں، میں تو اصل میں ایک ڈاکو ہوں اور میں نے دنیا کمانے کی خاطر یہ سارا دھندا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بدولت تمہیں تو اونچے اونچے مقام عطا فرمائے اور میں تو ابھی بھی اسفل السافلین میں ہوں، تمہیں میرا مرتبہ کہاں ملے گا؟ میں تو ایک ڈاکو ہوں، میں ایک چور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اب تم میرے پاس سے بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ اور کسی دوسرے پیر کو تلاش کرو اور جا کر اس کے پاس رہو۔ جب شیخ کے بارے میں یہ باتیں سنی تو ان سب مریدوں نے آپس میں مل کر اپنے شیخ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ یہ چور ہو یا ڈاکو، لیکن یا اللہ آپ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اسی کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اے اللہ اب آپ اس کی بھی اصلاح فرما دیجئے اور اس کا درجہ بلند کر دیجئے۔ چونکہ مریدین وہ بڑے مخلص تھے، وہ اللہ والے تھے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بخش دیا اور ان کو بھی بلند درجہ عطا فرما دیا۔ بہرحال جب کسی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنے تو اس کو بدنام نہ کرے، اس کو پھیلائے نہیں، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔